آئیے ایک مختصر ایک سورہ کا اور جائزہ لے لیتے ہیں۔ مکے میں نازل ہوا اور اب مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مکے والے اب یہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں ضروریات سے اپنے تمام چیزوں سے فارغ ہو کے جب تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو مکے والے آپ کے گھر کے اطراف میں آپ کو باہر نکلنے کے بعد گھیر لیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ معارج میں فرما رہا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یہ منکرین دائیں بائیں سے گروہ در گروہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ لالچ رکھتا ہے کہ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، وہ نبی کی مخالفت کرنے کے باوجود جنت میں جائے گا؟ کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے انہیں بنایا ہے، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئیے دیکھیں شروع سے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، رسول اللہ علیہ وسلم فرمانے قیامت آئے گی، اچھے کام نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ ان کا خیال ہے، ان کا طنز یہ ہے کہ لائیے وہ قیامت کہاں ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے کدھر ہے، کیسا ہے، آسمان کے ٹکڑے گریں گے، زمین ہچکولے کھائے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئے گا، وہ عذاب کو لائیے ہم۔ اللہ حیرانی سے پوچھا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، مانگنے والے نے اللہ سے مانگا تو مانگا بھی کیا، عذاب مانگا۔ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، جبکہ کافروں سے اس کا دور کرنے والا، اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی من اللہ ذی المعارج، سوائے اللہ کے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور جبرائیل جو اس کے روح چڑھ کے جاتے ہیں تو فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، زمین سے آسمانوں کا سفر جب ہوتا ہے تو وہ ایک دن، اور وہ ایک اللہ کا دن زمین کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر صبرا جمیلا، صبر کیجئے، بہت اچھا صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک ٹیبل کے اطراف میں آپ بیٹھ جائیے جیسا میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سرا اور یہ سرا آپ کو دونوں نظر آئیں گے۔ کائنات کی ابتدا اور انتہا اللہ کے سامنے ہے، اس لیے اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے یہ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، ہم تو اسے قریب دیکھیں، نراہ قریبا۔ اور یہ کس دن ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، جگری دوست ایک دوسرے سے پوچھیں گے نہیں، حالانکہ وہ بازو بازو کھڑے ہوں گے، جیسی اعمال نامے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یبصرونہم، شناخت آ جائے گی، پہچان آ جائے گی۔ ابا بازو کھڑے جب تک معلوم نہیں تھا، امی کھڑے ہوئے ہیں، دوست ہے، بیوی ہے، بیٹے ہیں، عزیزہ قارب ہیں، ہر کوئی ہے۔ اور اس دن انسان چاہے گا یود المجرم، گنہگار چاہے، دیکھیے یود المشرک نہیں کہا گیا، یود الکافر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ ان سے حساب کتاب ہوگا ہی نہیں۔ تم نے اللہ ہی کا انکار کیا تو پھر اب تم سے حساب کتاب کیا گیا؟ تم اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو شرک اللہ کو معاف نہیں کرتا، تو تمہارا حساب کتاب نہیں۔ یہ گنہگار مجرم مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یود المجرم، مسلمان ہو کر بھی تم نے جرم کیا۔ اب یہ مجرم جس نے جو غلطیاں کریں اس کے عوض یہ کیا چاہیں گے؟ لا یفتدی من عذاب یوم ذم ببنی، آج جن بیٹوں کو پالنے کے لیے ہم نے اپنی جوانیوں میں اپنے منہ کو روک دیا، کیا کھاتے ہیں، بچوں کے لیے لے جائیں، اب کیا پہنتے، چلو ہمارا ہو گیا، اب اپنے بچوں کو پہنا کر خوش ہو۔ اچھے اسکول، ابا تو شاید ہم کو اتنے اچھے اسکول نہیں پڑھا، ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں کالج میں پڑھائیں گے، اچھی ملازمت کے لیے دنیا بھر کی سفارشیں کروائیں گے، اچھے گھر میں نکاح کے لیے۔ یہ بیٹا جس کے لیے ہم نے زندگی خرچ کر دی، انسان اس بیٹے کو بھی فدیے میں دینا چاہے۔ وہ صاحبتی ہی وہ اخی، وہ بیگم کی ایک فرمائے بھاگ کے دوڑ کے پوری کرتے ہیں، اس کو بھی دیں گے، اللہ میں اس کو بھی ڈال دیجئے۔ اپنے بھائی کو وہ فصیلتی ہلتی توئی، اور وہ قریب ترین خاندان جو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا تھا، ہر مشکل میں ساتھ دیتا تھا۔ بلکہ انسان اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ پروردگار میرے علاوہ کائنات کی ہر ذی روح کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، کلا، ہرگز نہیں۔ انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی، ایک لپٹ، ایک شعلہ آ کر قریب سے گزرے گا۔ نزاعۃ للشویٰ، گوشت پوشت چاٹ کے رہ جائے گا جسم سے۔ جب یہ جلد ختم ہو جائے گی تو ہر انسان بھیانک نظر آئے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کا ہر حال یہ ہے کہ تھوڑ دلا پیدا ہوا ہے۔ اللہ
نعمتوں سے نوازے تو اکڑ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، غرور تکبر میں، ذرا آزمائش میں مصیبت میں ڈال دے اور بلبلانا شروع کر دیتا ہے، شکایتیں شروع کرتا ہے۔ یہ دونوں طریقوں سے بچنے والے کون ہیں؟ الا المصلین، وہ مصلی نہیں جو میں اور آپ ہیں، قرآن سمجھ کے پڑھنے والے۔ میں ابھی بھی عدمن درخواست کر رہا ہوں، جتنے سورے یاد ہیں ان کا 8-8 10-10 مرتبہ ترجمہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں اپنی نمازوں پر غور کیجئے، دیکھیے کتنا بڑا فرق آ جائے گا تمام خواتین و حضرات۔ اور یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ کیجئے۔ بچوں کو مولوی صاحبوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو بے شمار سورے یاد کرا دیتے ہیں، پارے یاد کرا دیتے ہیں، بہت سارے تو قرآن حفظ کرا دیتے ہیں، لیکن معنی نہیں سمجھاتے۔ خدا کے لیے قرآن سے یہ کھلواڑ مسلمانوں کو بند کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں تمہاری سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ پروردگار تیرے کلام کو سب سے زیادہ نادانی سے یہ پڑھتا تھا، بغیر سمجھے گا، صرف اسے ناز تھا، اس کی قرأت اچھی ہے، اس کی تجوید اچھی ہے، اس کی آواز اچھی ہے، سمجھتا نہیں تھا۔ حالانکہ اس کے گاؤں سے، اس کی بستی سے، اس کے شہر سے، اس کے باپ کا، بھائی کا، بیوی کا، دوست کا خط آیا تو 10-10 بار پڑھتا تھا، ان کی لکھی ہوئی باتوں کو یاد کرتا تھا، ان کے لکھے ہوئے سامان کی فہرست خریدتا تھا، لے جا کر تحفہ میں سال میں جب چھٹی جاتا تو دیتا، لیکن سال ہر سال تیرے کلام کو اس نے پڑھا، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بتائیے میں کیا غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں آپ سے، کیا غلط کہہ رہا ہوں آپ سے؟ عمروں کے کتنے سال ہم نے نکال دیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے سننے والے یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے اطراف میں آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے دوست بستی والے لوگ نہیں ہیں، کیا یہ ان کو جنت میں جانے سے ہمیں کوئی دشمنی ہے؟ ہم ان کا راستہ خدا نخواستہ روکنا چاہتے ہیں؟ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اللہ کے عذاب پکڑ سے، دوزخ سے بچے، تو کیا ہم نہیں چاہتے تمام لوگ جنت میں جائیں؟ اور یقین مانیے ہماری وجہ سے جتنے جنت میں جائیں گے ان تمام سے ہمارا درجہ اونچا ہوگا، اس لیے کہ وہ ہماری وجہ سے اس دین میں داخل ہوئے، ہماری وجہ سے دین کے صحیح راستوں پہ چلنا شروع کیا، بدعتیں ختم کر دی انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شان بتا رہا کہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ ان کا حال کیا ہے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ نمازوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ یہ نماز ایسے نہیں کہ جب دل میں آیا پڑھ لیے، اذان کے ساتھ ہی یہ نماز کی تیاری شروع کر دیتے۔ حضرت علی کا حال یہ تھا کہ اذان ہوئی چہرے کی رنگت بدل گئی۔ امیر المومنین، اذان کے بعد میں یہ کیفیت ایسا کیوں ہو رہا؟ چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم اب میں وضو کر کے کس کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں؟ آج وہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن کل میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور وہ مجھ سے حساب لے رہا ہوگا۔ وہ نماز میں کھڑے رہنے کو قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے برابر سمجھتے تھے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہم تو کھڑے رہتے ہیں جسمانی طور پر، لیکن دل و دماغ ہمارا کہاں رہتا ہے؟ پھر یہ ان کے مالوں میں آمدنیوں میں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، انہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو بتانا نہیں پڑتا۔ قرآن پڑھیں گے تو ایک ایک چیز معلوم ہو جائے گی۔ ہمارے مال کے پہلے حقدار ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، شادی ہو گئی، بیوی بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار قریبی عزیز اقارب، ہمارے پڑوسی ہیں، غیر مسلم وہ ہیں جو مصیبت میں گر گئے ہیں۔ ہمارے مال دینے کی وجہ سے اسلام کی طرف ان کا دل راغب ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی اسلام کا دشمن نہیں ہے، بڑے کم دشمن ہیں، لیکن جو نادان ہیں دشمنان اسلام انہیں اپنے فیور میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے رہ جائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، وہ اسلام کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ زندگی یوں گزارتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے قیامت کا دن آئے گا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے بیویوں کے، لونڈیوں کے۔ دیکھیے یہ آیت یاد رکھیے، آج بھی لونڈیاں حلال ہیں، لیکن کہاں؟ اسلام اور کفر کی جو باقاعدہ آخری جنگ ہوگی، جب بھی ہوگی، اس میں آج دنیا کی ہر فوج میں خواتین ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان فوج، غیر مسلم فوج، دونوں میں عورتیں ہیں، چاہے وہ تیمارداری کے لیے نرسز کے طور پہ کیوں۔ مسلمان فوج کو شکست ہو جائے تو کافر ہماری عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ چھوڑیں گے انہیں؟ عصمت، ان کی عصمت خراب کریں گے، تار کریں گے یا نہ کریں گے؟ لیکن مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ شرط یہ رکھی ہے کہ مسلمان سپہ سالار یا حکمران جس کے ہاتھ میں پورے اختیارات ہوں گے، وہ چاہے گا تو ان قیدیوں کو فری چھوڑ دے گا، احسان کرے گا اس قوم پر۔
ان قیدیوں کو چھوڑ کر اپنے قیدیوں کو واپس لے گا، ان قیدیوں کو چھوڑ کر پیسے کی ضرورت ہوگی مال لے گا، ہتھیار لے گا، ضرورت کا سامان لے گا۔ ان قیدیوں کو اگر نہیں چھوڑنا چاہے گا تو مسلمانوں میں غلام اور کنیزیں تقسیم کر دے گا۔ اب جس عورت کو ایک مسلمان سپاہی کو دیا گیا، صرف وہی سپاہی اس عورت سے چاہے تو ازدواجی تعلقات رکھ سکتا ہے، شرط نہیں ہے۔ آپ اس کے وہ فوجی کی پہلے سے بیویاں ہیں، بیوی ہے، وہ نہیں چاہتا دوسری عورت سے تعلق رکھے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسے دین سکھاؤ، اسلام کی تعلیمات دو، اور مسلمان ہو جائے تو کسی اچھے سے شادی کر دو، یا تم کو حاجت ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی اس کو دین سکھاؤ، آزاد کرو، نکاح کرو۔ ورنہ تم نے بغیر اسے آزاد کیے کہ بھی سے تعلق رکھا ازدواجی، اور اس سے اگر تمہاری اولاد ہو گئی تو خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اسلام میں غلامی کا سسٹم ختم نہیں کیا ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کو بھی سزا دینی باقی ہے۔ اور آج مسلمان عورتوں کے ساتھ مختلف ممالک میں جو سلوک ہو رہا ہے اس کی تفصیلات آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ بیوی اور لونڈیوں کے علاوہ اگر کوئی اور چاہے تو اس کے لیے یہ بہت تجاوز کرنے والے کے لیے پھر سزا ہے۔ اور وہ یہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، عہد کا پاس رکھتے ہیں، اپنی گواہیوں میں راز باز ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کہاں رہیں گے؟ اولئک فی جنات مکرمون۔ اب آئیے آیت نمبر 36 سے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ یہ ہے سیرت قرآن میں نے جو ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے۔ مکے کا شروع 4 سال کا دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جب نکلتے ہیں تو ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، سورہ مطففین میں آپ پڑھ چکے۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیکار لوگ ہیں، اوپاش ہیں، ہنسی مذاق دلگی کرتے ہوئے بیکار وقت ضائع کرتے ہیں، کام کاج ان کو ہے نہیں۔ اب ان کی ایک ہی ذمہ داری ان کے سرداروں نے پیچھے لگا کے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب جیسے نکلے گھیر کے کھڑے، فمان للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ ایک گروہ دائیں سے آ رہا ہے، ایک گروہ بائیں سے آ رہا ہے، آپ کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو دعوت دینے سے روک رہے ہیں، اور اپنی دانی سے وہ بڑا اچھا نیکی کا کام کر رہے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اللہ انہیں دھمکی دے، الا نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم چاہیں تو انہیں شہروں کو مسخ کر دیں اور ان کی جگہ پر دوسرے قوم کو لائیں۔ تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیجئے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ انہیں کھیل کود میں بےہودہ حرکتوں میں پڑے رہنے دیجئے تاکہ یہ اس دن تک پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جائے گا۔ دنیا میں تو ایک دن آئے گا، انہیں بھی معلوم ہے مرنے والے ہیں۔ اب جب وہ دن وہ ہوگا جب یہ قبروں سے نکل کر یوم یخرجون من الاجداث الی ربہم ینسلون، قبروں سے نکلیں گے، ان کے ذرے جڑ کر ان کا مجسمہ بن جائے گا، اور روحیں لا کر فرشتے ان کے جسموں سے جوڑیں گے، یہ زندہ انسانوں کی طرح دوڑتے ہوئے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوگی، اور ذلت ان پر طاری ہوگی، چھائی ہوگی، چہرے پر کلساہٹ ہوگی، کالک ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، بھول گئے تھے تم۔ ایک تو تمہاری قیامت اس دن ہو گئی جب تمہاری روح کو تمہارے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ دوسری قیامت یہ ہے کہ قیامت ہوگی، پوری کائنات کا نظام درہم برہم کیا جائے گا۔ اس آخری دور میں رہنے والے چاند سورج کو آپس میں لپٹا ہوا ایک دوسرے سے دیکھیں گے، بارش کی طرح چاند سیارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، زمین بری طریقے سے ڈگمگا جائے گی، اور انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں پوچھے گا این المفر، کوئی جگہ ہے فرار کی؟ کلا لا وزر، کوئی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے آپ اور میں نہیں رہیں گے، یہ منظر صرف آخرت کا انکار کرنے والے رہیں۔ آج کا مسلمان کتنا ہی گنہگار صحیح، لیکن ہے مسلمان، آخرت پر ایمان کمزور صحیح، لیکن ہے کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب اللہ کے دربار میں دینا ہے۔
یا تو انعام میں جنت ملے گی یا سزا میں دوزخ ملے گی. البتہ کچھ ہمارے مولوی حضرات نے ہم کو بہکا دیا کہ بس جو کاروبار زندگی چل رہا ہے اچھا برا اس کو چلاتے رہو, بس رات میں آ کر سیدھی کروٹ سو جاؤ جنت میں چلے جاؤ. یہ سنت رسول ہے. ذرا سوچ کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ جو تمام حاکموں کا بہترین فیصلہ کرنے والا حاکم ہے, اور جس کی گواہی سورہ 3 میں آپ نے اور میں نے دی ہے, جب اللہ نے سوال کیا الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ تمام ججوں سے, تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ ہم نے اور آپ نے جواب دیا تھا بلا, یقیناً ہے. وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رتی برابر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. نیکی کرنے والوں کو تو بلا حساب اجر ثواب ملے گا, لیکن برائی کرنے والوں کو مثلہا, جتنی برائی کی اتنی ہی سزا ملے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹی برائی, کسی کا حق مار لیا, کسی کی زمین ہڑپ لی, کسی سے قرض لیا ڈوبا دیا, کسی کی کوئی چیز لی انکار کر دیا. اب یہ جو حقوق العباد میں بندے نے نا انصافیاں کی ہیں, بے اعتدالیاں کی ہیں, اللہ انہیں معاف نہیں کرے. اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ اگر نمازوں میں کمی کوتاہی ہو, فرائض میں تو نوافل سے سنن سے پوری کی جائے گی. نوافل اور سنن کو فرض کا درجہ دے کر اللہ معاف کرے گا, یا ویسے بھی اللہ چاہے تو یغفر لمن یشاء, ویسے ہی معاف کرے. لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. قرآن کی ساری تعلیمات حقوق العباد پر مشتمل ہے. حقوق اللہ کا بڑا تھوڑا سا حصہ, 4 عبادتیں کلمہ پڑھنے والے پر, جس نے اللہ کا انکار اقرار کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا, اب اس پر 4 عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. یہ 2 عبادتیں تو مقدرت کے ساتھ ہیں کہ مال ہے, حج کے لیے جا سکتے ہو تو جاؤ, ورنہ کوئی سوال نہیں ہوگا. مال ہے, زکوٰۃ دے سکتے ہو, 7.5 تولے سونا, 52 تولے چاندی, تو تم سے پوچھو گی, ورنہ زندگی بھر 7 تولے رکھو پوچھ نہیں ہوگی. البتہ روزے کے لیے بھی تھوڑی گنجائش ہے, سفر میں ہو, بیمار ہو, روزہ مت رکھو, بعد میں پوری گنتی کرو. اب رہی بات نماز کی, یہ تو ہمیشہ حاضری دینا ہے اور باجماعت. پھر میں یاد دلاؤں, اپنے گھر کے بالغ لڑکوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو. تمام دنیا کے مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے, ان کو تمام وباؤں سے محفوظ رکھے, اور ان کی موتوں کو, ان کی اگر قسمت میں اللہ نے ان کی موت لکھی ہے تو ان کی موت کو مؤخر کرے. اس وبا کے ٹلنے کے بعد جس کو چاہے واپس اپنے پاس بلا لے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں اپنے نبی کے کوچے میں